الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں تخلیق کیا، پیدا کیا اور فطرت پر رکھا، اور میں اس پر تمہارے سامنے شہادت دینے والے اور گواہی دینے والے لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دین کی تفہیم اور تعبیر کے حوالہ سے لوگوں نے کئی راستے ڈھونڈ لیے ہیں اور ہر آدمی اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ جس راہ پر وہ چلا ہے وہی درست راستہ ہے۔ ان سب لوگوں کی رائے، ان کا مطالعہ اور ان کے منہج کو سمجھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر درست اور صحیح دین پر آپ نے خود کو چلانا ہے تو اس کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے تمام راستوں کو اختیار ضرور کریں، لیکن ان راستوں کو آخری اتھارٹی نہ سمجھیں۔ ترجیح دینے میں، فیصلہ کرنے میں دیکھ لیں کہ جو صاحب شریعت نبی اور رسول ہے، کیا اس کی کوئی ہدایت یا کوئی رہنمائی ہمیں میسر ہے یا نہیں۔ اور یقیناً عمل کی زندگی میں فکر اور عقیدہ کے حوالہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وضاحت نبی اور رسول نے نہ دی ہو اور اس کی تفصیل بیان نہ کی ہو اور ہم اس کے محتاج ہوں۔ ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہمارے دین اور شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں مروجہ زمانہ میں مشہور لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا طریقہ کار جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان میں سے بھی ایک بڑا گروہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی سوچ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے زبان دانی کافی ہے، زبان کا ماہر ہونا یہ ہمارا دین اور شریعت یا وحی جو اتری ہے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ عربی زبان میں تھی، لہذا وہ زبان بولنے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے اور ان کے اہل علم میں ایسے لوگ تھے جو زبان کی ایسی مہارت رکھتے تھے کہ جس کو بطور دلیل جو ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ زبان دان اس لفظ کو اس معنی میں لیتے ہیں۔ یعنی جب ہم غیر زبان والے بالخصوص لوگ یا زبان والے بھی دین اور شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور پھر معیار یہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی زبان اور لغت کے اندر اس چیز کا کیا مطلب لیا جاتا ہے اسی پر فیصلہ کر لیں، تو یہ بات قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے کہ درست نہیں ہے۔ یعنی اس پر اکتفا کر لینا یہ تو ضرور ہے کہ اس کو سہارے کے طور پر، اس کو بنیاد کے طور پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر لے یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس میں ایک آیت کے حوالہ سے اشارہ بھی کیا گیا، آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ روزے کے رکھنے اور اس کے آغاز کے حوالہ سے قرآن مجید کے اندر جو چیز موجود تھی اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جب تمہارے لیے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ دو دھاگے جو ہیں سیاہ اور سفید دھاگا، یہ
جب یہ واضح ہو جائے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی سیاہ دھاگا اور اس کے مقابلہ میں سفیدی جب واضح ہو جائے تو پھر تم اپنے دن کا آغاز یا اپنے روزے کا آغاز کر لو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کو جو ہے وہ رات تک آپ نے پورا کرنا ہے. ایک مثال دی اللہ رب العزت نے. اب آپ دیکھیں جن لوگوں کے سامنے یہ قرآنی آیت اتر رہی تھی اور یہ حکم دیا جا رہا تھا، سب عرب تھے، عرب لوگ تھے، عربی کو جاننے والے لوگ تھے، اور پھر ایمان والے لوگ بھی تھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی. تو ان میں سے ایک صحابی نے وہ اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، اور پھر یہ وہ سمجھنے لگے کہ شاید ان دھاگوں کا رنگ بدل جانا ہے. اور پھر جب وہ دیکھتے رہے اور پھر وہ رنگ بدلا نہیں اور اسی طرح رہا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ وہ دھاگے تو بدلے ہی نہیں ہیں، اسی طرح رہے ہیں، میں کیسے اپنے روزے کے بارے میں فیصلہ کروں؟ تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ تمہارے دھاگوں کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی خاطر لفظ دھاگا بولا ہے، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی آسمان پر وہ جو آثار جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی رات کے چلے جانے کے اور پھر دن کے شروع ہونے کے. اللہ رب العزت نے اس کو سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا کہا ہے، یعنی اس سیاہ رنگ کی اور پھر سفید رنگ کی جو تبدیلی آتی ہے آسمان پر، یعنی سیاہ رنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ اندھیرا چھٹتا جاتا ہے اور پھر نور یا روشنی ہوتی جاتی ہے. وہ چھٹ جانا جو ہے وہ سیاہ دھاگا تھا، چھٹ جانا سفید دھاگا تھا، اور پھر وہ پہلی جو صورت تھی وہ سیاہ دھاگا تھا، یعنی سیاہی اور سفیدی اس معنی میں تھی. یہ دھاگے رکھ کر پھر فیصلہ کرنا یہ مقصود نہیں تھا. یہ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ اہل عرب ہیں، زبان دان ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے میں زبان ان کے کام نہیں آئی. زبان پر فیصلہ کر لیتے، کبھی سمجھ نہیں آ سکتی تھی، ممکن ہی نہیں تھا. یعنی پھر وہ اس حکم پر عمل کیسے کرتے؟ مشکل تھا ان کے لیے. تو صرف زبان پر جو ہے وہ عمل کرنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول کسی چیز کی وضاحت نہ کر دیں. نبی کا ہادی ہونا، رہبر ہونا ہوتا ہی اس معنی میں ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کی موجودگی میں اللہ کے رسول موجود تھے. اب ہمارے سامنے تعلیمات ہیں، وہ براہ راست جو ہے وہ چیزوں کو اخذ کرتے تھے، ہم بالواسطہ چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. یہ فرق ضرور ہے، لیکن چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور میں نے شروع میں جس طرح عرض کیا کہ اس طرح کی تمام چیزوں کی تفصیلات اللہ اور اس کے رسول سے واضح ہو چکی ہیں، اب اخفاء والی بات کوئی نہیں ہے. اور ایک مثال دیکھیں، قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ انعام میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ایمان والے کون ہیں؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ہدایت کن کو ملتی ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان کا ایمان ملتبس نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہ ہو. یہ آیت اتری، صحابہ تو پریشان ہو گئے کہ یار ظلم زیادتی وہ تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر وہ اسی پریشانی کے عالم میں اہل عرب زبان دان، آج کے لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ زبان کو سمجھنے والے، اصل زبان، یعنی اصل زبان کے لیے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم پنجابی ہیں، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، اور زبان پنجابی کی جو گتھیاں ہم اہل زبان سمجھتے ہیں، اس کو باہر سے آنے والا یا بعد میں سیکھنے والا بندہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اس لیے سب سے بہتر وہ جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب قرآنی آیت اتری ہے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ظلم زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے، اب ہمارا ایمان جو ہے وہ تو خدا نہ خواستہ باقی نہیں رہے گا، ہم ہدایت پر نہیں رہیں گے، ہمیں امن نصیب نہیں ہوگا اس قرآنی آیت کی روشنی میں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ نہیں ملا. تو اب اس ظلم کے لفظ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی اس زبان کو جاننے والے لوگوں کے درمیان، اس کا حل فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کا پھر کیا مطلب ہے، یہ تو ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا اور فرمایا اس ظلم سے مراد وہی ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جناب لقمان نے نصیحتیں کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو چیزیں بتائی اس میں سے ایک یہ تھی، یا بنیّ لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ہے ظلم عظیم، یہ نہ کرنا۔ تو فرمایا اس سے مراد ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک شامل نہ کرو، شرک اور پھر توحید، ایمان اور پھر کفر کی شکل میں یہ شرک کی شکل میں یہ کفر، یہ اکٹھا نہ ہو۔ اگر یہ اکٹھا ہو جائے تو پھر امن اور ہدایت نہیں ملے گی، یہ ہے مراد۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی بے شمار اور مثالیں ہیں جو آدمی پیش کر سکتا ہے کہ صرف زبان کافی نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ وہ لوگ جن کا واسطہ ہے، جو ذوق رکھتے ہیں، جو اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں، وہ میری بات کو جلدی پک کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ واقعتاً یہی کہتے ہیں کہ زبان کے اندر یہ چیز یہ مفہوم رکھتا ہے۔ بلکہ میں اگر نام لے بھی دوں، ایک منکر حدیث تھا اسی بر صغیر میں ہوا جس کی آگے نسل جو ہے وہ چلتی رہی ہے، یعنی فکری نسل۔ اس میں سے ایک شخص غلام احمد پرویز تھا، منکر حدیث تھا وہ بھی، اور اس نے لغات القرآن لکھی ہے، اور پھر قرآن کی تشریح اور تفصیل میں اور اس کی تفسیر کے اندر یہی زبان دانی کی باتیں کی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس لغات القرآن کے اعتبار سے دین کو سمجھیں تو پھر دین نام کا رہ جاتا ہے، باقی دین کی کوئی عملی شکل، دین کی کوئی روحانیت، وہ جو اللہ کے رسول نے دی تھی چیز ہمیں، جو ہمارا تزکیہ کرتی تھی، وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ مثلا آپ نماز کا لفظ جو ہے، خدا نخواستہ اب دیکھو میرے ذہن میں آ گیا صلاۃ کا لفظ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں صلاۃ، یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں اور ہے بھی، یہ ایک عملی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر اس امت کو دیا، اللہ سے لے کر ایک بڑا عظیم عمل ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے، لیکن وہ ان کے مطابق زبان سے فیصلہ کریں تو صلاۃ کا معنی تو ہوتا ہے ٹویسٹ کرنا، ٹویسٹ کرنا، جسم کو اس طرح ہلانا۔ آپ سمجھتے ہیں، اب میں ممبر پر اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر آدمی یہی کام کرے اور پھر فیصلہ کرے، دیکھو جی صلاۃ کا معنی زبان کے اندر جو ہے وہ ٹویسٹ کرنا آتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پھر یہ دین جو ہے یہ اس کا مذاق اور اس کا حلیہ بگڑنے والی بات ہے یا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بالکل یہ جو ہم کہتے ہیں اور پھر دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس چوکھٹ پر جہاں زبان کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور اصل صورتحال بھی واضح ہوتی ہے، اس براہ راست تعلق کی وجہ سے جو انبیاء کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کیا ہے، وہ تواتر کے ساتھ جو مسلمان عمل کر رہے ہیں، اس کے لغوی معنی پر نہیں جانا۔ انہوں نے اسی طرح دین بیان کیا ہے، اور پھر وہ لوگ جو دین بیزار تھے، آسانیاں چاہتے تھے، وہ ان کے معتقد ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں وہ موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے یہ رض کرنا ہے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا، اب ظاہر ہے کہ اس کی پھر تشریح تو رہ جائے گی، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں، وہ ہے لفظ فطرت۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اپنی قوم سے کہتے ہیں اور تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو فطر کیا، یعنی کیا مطلب ہے، اس کو پیدا کیا۔ اب یہ ہے کہ فطر میں، تخلیق میں، اسی طرح ابداع میں، ایجاد میں، بداعت میں، یعنی بدیع السماوات والارض، یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ لغوی، یہ ایک ذوق کی بات ہے۔ یہ وہ اہل علم کے جو اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ جو اثرات انسان حلاوت کی شکل کے اندر، مٹھاس کی شکل میں دین سے قبول کرتا ہے، یہ اس کی شکلیں ہیں، اور یہ آدمی اختیار کر لے کہ بھئی یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، الگ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا۔ یہ تفسیری نکات تو ہو سکتے ہیں لیکن احکامات کے اندر اتھارٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات بہت ضروری تھی۔ تو فطرت کے حوالہ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ جو ہے وہ کسی اور وقت ہوگی۔ فطرت کا لفظ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اب ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی فطرت یہ ہے، اس وقت ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی عادت۔ بہت سارے بھائی جو عام طور پر یعنی جمہور سے ہٹ کر، زیادہ تر لوگوں سے ہٹ کر الگ سے ہی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم
ان کو جو ہے وہ مطعون ٹھہراتے ہوئے اور پھر ان کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ فطرتاً ہی برا ہے۔ یہ بات حالانکہ درست نہیں ہے، فطرتاً کوئی برا نہیں ہوتا، فطرت کا مطلب ہی اچھائی ہے، فطرت کا مطلب ہی دین ہے، فطرت کا مطلب ہی اسلام ہے۔ اللہ رب العزت سورہ روم میں فرماتا ہے، بہترین جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آیت اللہ نے بیان کی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو جو ہے وہ قائم کرو اس دین کے لیے کہ جس پر جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر باقی دینوں کو چھوڑ کر، باقی بھی دین ہیں اپنے اپنے انہوں نے بنا رکھے ہیں، چھوڑ دو، اللہ ہی کے دین کو اختیار کرو اور اس کے سامنے جھکو۔ اور آگے کیا کہا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سب کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکنا یہ فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ سے مراد یعنی اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ فطرت ہے۔ اسی طرح ہم فطرت کے حوالہ سے عادت، نیچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خصلت جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اس کا مفہوم اس آیت کی روشنی میں اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ساتھ شامل کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ انسان کے اندر بغیر کسی اضافی یا خارجی معلومات کے خود انسان کے اپنے اندر اللہ رب العزت نے جو انسان بنایا ہے بغیر کسی کے بتائے ہوئے جو چیز ابھرتی ہے اور اس کا وہ فیصلہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جہان کا کوئی خالق اور مالک ہے، کوئی رب ہے۔ یعنی انسان خارجی اثرات سے اپنے آپ کو نکال کر ان کے اثرات کو قبول کیے بغیر یعنی کسی دوسرے علم کو حاصل کیے بغیر جو فیصلہ کرتا ہے اپنی اصلیت پر جو فیصلہ کرتا ہے، یعنی ان پڑھ آدمی بھی فیصلہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی اور معلومات نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہ حق کی استعداد اور قوت کو کہتے ہیں فطرت۔ یعنی جس طرح ہم کسی بھی سادہ آدمی کو دیکھتے ہیں اور وہ کوئی کام کرتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں یار اس نے یہ کام فطرت پر کیا ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہے لیکن اس کے اندر سے جو چیز ایک انگیخت کر کے ابھار کر جس طرح اندر سے کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ فطرت پر ہے۔ یہ ذرا مشکل بات ہے لیکن آپ پھر اس کو سمجھیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کافر تھے، مشرک تھے، جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ کا دین پیش کیا ہے، اپنی دعوت پیش کی ہے، وہ انکار کرتے رہے۔ جب ان سے پوچھا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، بتاؤ ان سے پوچھو اور پھر یہ جواب دیں من خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ تاکید در تاکید کہتے تھے کہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کے منکر، اللہ کی طرف لے جانے والا اور ہدایت کرنے والا نبی، اس کے دشمن، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا یہ آسمان و زمین کے بارے میں بے ساختہ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ساتھ ہی اگلی آیت دیکھو، اسی طرح سورہ زخرف میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ کیا چیز تھی؟ تعلیمات جو ہے اس کے وہ منکر ہیں۔ پہلی کوئی مذہبی تعلیم، کسی نبی کی تعلیم، کسی نبی کی ہدایت ان کے ہاں موجود نہیں ہے، وہ تو آزاد زندگی گزارتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، اور پھر کیا رہے ہیں آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، ہماری تخلیق صرف اللہ ہی نے کی ہے۔ یہ حق بات، یہ دین اور شریعت کی بات، یہ اللہ کو ماننے والی بات، یہ کس نے سمجھائی ہے ان کو؟ یہ تھی اصل میں اندر سے نکلنے والی بات، وہ جس کو فطرت کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی قوت جس سے انسان جو ہے وہ معرفت الہی حاصل کر سکے، وہ استعداد اور قوت جس سے معرفت الہی حاصل ہو سکے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جذبات کے اندر اس فطرت کا غلط مفہوم بیان کرنا اور پھر جو ہے وہ سمجھنا، اگرچہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن جب بات سمجھ آ جائے تو پھر اس کے مطابق یہ کہنا کہ فطرت، وہ الفطرت هو الاسلام، اسلام کے اندر جو چیزیں موجود ہیں بس وہ فطرت ہی فطرت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، ما من مولود، اس سے بات واضح ہو جائے گی، کوئی بچہ نہیں ہے جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی آنکھ کھولی ہے جس نے اس دنیا میں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ،
جب وہ آنکھ کھولتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس وقت یعنی وہ مرحلہ جب یہ انسان، حضرت انسان، یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کو تو کوئی چیز جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، وہ حق سچ کی بات، تکلیف کی بات، شریعت کا مسئلہ اسے کیا پتہ ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا کہا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے باپ یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، ورنہ وہ فطرت پر ہوتا ہے۔ اب یہودیت، مجوسیت، نصرانیت، اس کے مقابلہ میں رہ کیا گیا ہے؟ وہ اسلام رہ گیا ہے۔ اسلام اصل چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ از فطرت دراصل اسلام ہی کا نام ہے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، دین کے حوالہ سے ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زبان کی گتھیوں سے الگ ہو کر جو رہنمائی ہماری فرماتا ہے اور جو فیصلہ کر لیتا ہے، ہمارے لیے وہی سب سے زیادہ حرز جان، ہمارے لیے وہی ہے، اس پر ہماری جان قربان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے شریعت کے احکامات کی تفصیل کے حوالہ سے بات نکلی ہے۔ بس اسی کو ماننا ہے، کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کرنا۔ یہ تمہید سمجھ لیں۔ اب اس کی بنیاد پر اللہ نے ظاہر اور باطن کا تزکیہ اور احکامات کے ذریعے کن چیزوں کو فطرت قرار دیا ہے۔ سنن الفطرہ کیا ہے، یعنی فطری سنتیں کیا ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کو اختیار کرتے ہیں۔ غلطی کہاں ہے، جو لوگ نہیں کرتے ان کی غلط فہمیاں کیا ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت مزید جو ہے وہ کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فطرت اسلام پر قائم اور دائم رکھے جس پر ہم پیدا ہوئے تھے، جس پر ہماری تخلیق ہوئی تھی۔ پیدائش کے وقت یہ بچے جو فطرت اسلام پر پیدا ہو کر یہودی اور عیسائی ماں باپ کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، کافر اور مشرک کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب تک فطرت پر رہتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور دوسرے مذاہب اور دین کیا ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہدایت پر اسی طرح نتیجے کے طور پر کامیاب ہو کر اللہ کی جنتوں میں جائیں گے۔ کہ ایک وہ معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے، ان کے ارد گرد کچھ بچے موجود تھے، تو پوچھا گیا یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سارے وہ بچے ہیں جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ سارے جہان کے بچے، خواہ وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوں، وہ موجود تھے۔ تو فطرت پر انسان رہے، اس پر زندگی گزارے، اس پر اس دنیا کو چھوڑ کر جائے تو وہ مسلمان ہے، اس کی زندگی اسلامی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر